مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ قریش مکیہ، اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے لوگ خوگر ہو گئے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کے خوگر ہو گئے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ان لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان لوگوں کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور ان لوگوں کو ڈر کی حالت میں امن دیا۔ اس صورت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قریش کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایسے مقام پر واقع ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جس کے پھل اہل مکہ کو مل سکے۔ اس لیے بانی بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرما۔ اس لیے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کریں۔ چنانچہ یہ لوگ سردی کے زمانے میں گرم ملک یعنی یمن کا سفر کرتے اور گرمی کے زمانے میں ٹھنڈے ملک یعنی شام کا سفر کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے، اس لیے راستے کے تمام خوف و خطر سے بھی محفوظ رہتے۔ اور جہاں بھی یہ قریش کے لوگ جاتے، لوگ ان کی بہت آؤ بھگت کرتے۔ الغرض اس صورت میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے قریش چونکہ 2 سفروں کے عادی تھے اور انہی اسفار کی وجہ سے وہ مالدار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی تھی، تو ان لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات نے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت اللہ لوگوں کے تمام فضائل و برکات کا سرچشمہ تھا۔ فائدہ، اس صورت میں قبائل عرب میں سے قریش کے عند اللہ مقبول ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام میں سے، اور اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کر لیا ہے۔